بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چونکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلے عشرے میں ہم نے مختلف مسائل سنے، جس میں رمضان کے افطار کے سحری کے فضائل اور وہ اس چیزیں جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اس روزے کا ایک مقصد، ایک حکمت اور ایک روح رکھی ہے۔ روزہ کیوں فرض ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم سحری سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن وہ جھوٹ بولنے سے یا جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہیں آیا روزہ رکھ کر بھی، تو اللہ پاک کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس کے روزے کی کوئی حقیقت اللہ کی نگاہ میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا آج ضروری ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے روزے کی روح کی، روزے کی حقیقت کی، روزے کے مقصد کی کتنی حفاظت کی ہے۔ وہ بہت سارے گناہ اور امراض جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، آیا وہ گناہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوئے ہیں؟ پھر خاص طور پہ چند مہلک گناہ ایسے ہیں جو اس روزے کی فضیلت کو، اس کی حقیقت کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، اور اس میں سر فہرست یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک، روزہ رکھ کر غیبت کرنا، اسی طریقے سے روزہ رکھ کر غصہ کرنا، اسی طریقے سے روزہ رکھ کر رزق حرام کو استعمال کرنا، اور روزہ رکھ کر انسان کا لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کرنا۔ ان امراض سے، ان گناہوں سے آج اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ عام طور پہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، غصہ فطری طور پہ زیادہ آتا ہے، طبعاً زیادہ آتا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم غور کریں، جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، پھر ٹریفک میں غصہ آتا ہے، دکان پہ غصہ آتا ہے، بیوی بچوں پہ غصہ آتا ہے، بلڈنگ کے چوکیدار پہ غصہ آتا ہے، سب پہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج ایک عشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی، ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے کہ آنے والے جو 19 یا 20 دن ہیں، اس میں ہم اپنے اوپر اتنی محنت کر لیں، اتنا مجاہدہ کر لیں۔ جب بھوک اور پیاس برداشت کی ہے تو ان روحانی امراض سے، ان باطنی گناہوں سے، غیبت سے، غصے سے، حسد سے، اور سب سے بڑھ کر رزق حرام یا رزق مشکوک سے ہر مسلمان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔